اچھا جناب، اب دو کوشچنز اب رہ گئے، یہ بھی ہم کر لیتے ہیں کمپلیٹ اسے، اس 3 ٹرانزیکشنز پہ، کہ ایک نر جانور کو جنسی تعلق کے لیے کرائے پر دینا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے نا، آپ دیہاتی لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے گائے کچھ باقاعدہ وہ چیخیں نکالتی ہے کہ بھی وہ چاہ رہی ہے ازدواجی تعلق کے لیے، تو اب آپ کے پاس کوئی مرد نہیں ہوتا، مرد سے مراد کے وہی کوئی ایسا سانڈ نہیں ہوتا، تو لوگ پھر یہی کرتے ہیں نا کہ وہ دوسرا جس کے پاس سانڈ ہے اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہاں بھی کرائے پر لے لو، اس پہ اتنا کرایہ دو۔ اب وہ اتنے دن تک کیا ہوگا، اتنے دن تک جتنا بھی کرایہ ہے تو وہ گائے والا وہ دے گا اس کو، اور اب وہ ازدواجی تعلق ہوگا تب لے جا کے جو بچے پیدا ہوں گے، اور اونٹنی یا گائے جس کی بھی یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس سے دودھ بھی زیادہ آتا ہے اس سے، تو وہ اس لیے وہ پھر رینٹ دیتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے، تو لوگ اکثر یہ حرکتیں کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہیں آج کل بھی۔ تو اس کے لیے پھر ایک کچھ میں یہ بھی آیا کہ چلو بھی اب یہ رینٹ نہیں دے رہے، لیکن یہ ہوا کہ اب جناب جو اگلا بچہ پیدا ہوگا گائے میں، تو جناب اس میں سے 50-50% کا آپس میں، یعنی وہ جو سانڈ کا اونر ہے اس کو بھی 50% ملا اور اس کو بھی ملا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو کیا فرمایا آپ نے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی جفتی کی اجرت اور سروسز کروانے کے لیے منع فرمایا۔ اب یہ جفتی کیا، یہ وہی ہے کہ گھوڑے اور گھوڑی کا آپس میں تعلق کرانا، اور اس پہ کچھ آمدنی لینے سے آپ نے منع کیا۔ تعلق تو کروائیں گھوڑے گھوڑی پہ، لیکن یہ کوئی پروفٹ نہ لیں اس میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلق کے لیے کرائے سے منع فرمایا۔ پھر ایک حدیث جو آپ پہلے سن چکے، اگر آپ نے وہ طلاق والی حدیث سب سن چکے تو یہ وہی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں جی فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ حلالہ کروانے والا، اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ یعنی یہ کیا تھی؟ یہ وہ سانڈ ہے کہ جو مرد وہ اپنی بیگم سے تعلق کرواتا ہے تو اس کے لیے لعنت فرمائی، اور جو کر رہا ہے اس پہ بھی، دونوں کے لیے۔ تو اس طرح کی، اور یہ طلاق کے کیسز میں لوگ کرتے رہتے ہیں ایسی حرکت، تو بھی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے۔ دوسرا سینیریو وہ کچھ ایک بن سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھی، وہ اگر سانڈ کا اونر ہے اور ایک اسی طرح گائے کا یا بھینس کا اونر ہے، تو اب اس میں سے بچہ اور دودھ ہے، اس میں آپس میں کوئی 50-50% میں ایگری کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ بھی اس کے لیے کوئی فکس کرایہ جو ہے وہ لیں، وہ غلط حرکت۔ اب آخری سوال ہے، کیا ہیلا شرعی جائز ہے کہ نہیں؟